الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ہر سال میلاد النبی کا موسم میں ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے. اہل ایمان حضور علیہ السلام کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے. رب الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے. کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہ لا رہا ہو. ایسا کوئی محلہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں محمد کا جھنڈا نہ لا رہا ہو. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی دستان. ہر چیز فنا پیزی وزیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے ہیں، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے ہیں. بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گئے ہیں، ہر چیز نیچے جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہا ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے. میں نے اس کو کیلنڈر نوجوانوں کو بھی دیکھا. ہاں جی، میں نے نوجوانوں کو بھی دیکھا کہ وہ گھر کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موسم ہو تو ساری رات جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت، حضور کا پیار، یہ عالم ہے. نخرے باز نوجوانوں کو میں نے گلیاں صاف کرتے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے. محبتوں کی عظیم دستان ہے، اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت ہے جس کو سیاح نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں آج کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی. اس پر ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں. فرمایا میں نے
تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہیں کون کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے غلام جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فخر فرما رہا ہے، دیکھو میرا رب فخر کرتا ہے میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تخلیق کے شاہکار ہے، اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ آج ہم حضور علیہ السلام کے معجزات بیان کریں گے جن کا ذکر اتنا اونچا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اونچائیاں پستی میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپن معجزہ بنایا ہے، اور حضور کے ہاتھوں اور زبان سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 1200 تک ہے، اس سے زائد کی تعداد بھی لکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صرف معجزہ بنایا کہ جدھر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلفا سوارا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے اشاروں پہ پوری کائنات ہے، ذرا اس خاک کو تابندہ ستارے ہوگے جس جگہ آپ نے نیلان مبارک اتاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، حضور کا ذکر سن کر اہل ایمان خوش ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کے دل بھی ٹھنڈک بھی پڑتی ہے، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور اس کی روح بھی رقص کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اسند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی ہیں۔ ان کے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضور کی خدمت میں چلی گئی اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کرے گا، گھر کا سواد سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ حضور آپ انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، کبھی انس کہتے کبھی انیس کہتے ہیں، کبھی یازل اذنین اور اودون کانوں والے پیار کہتے تھے۔ یہ حضور کا لقب ہے، یہ حضور پیار سے بلاتے تھے، یا اولاد الزنین اود کانوں والے، یوں پیار کرتے ہیں، پیار کہتے ہیں۔ ایک نمکین بوٹی تھی، میں وہ پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا، اپنی ہم عمر بچوں کو دیتا، اس بوٹی کا نام حمزہ تھا۔ حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ، او ابو حمزہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ابو حمزہ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ 10 سال تک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے جھڑکا، غصہ کیا مجھ پہ، بس مجھے پیار ہی کیا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین جو ہے، سبحان اللہ، جن کا نام ہی رحمت للعالمین جو ہے وہ پیار ہی کرتے ہیں۔ اب تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروسا بزینب، جو دن حضور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولہے بنے، جس دن حضور علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دولہے بنے، فعمدت الى
व समनिन व अकीतिन। तो मेरी माँ उम्मे सुलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ खजूर, कुछ घी, कुछ पनीर लेकर इसका हलवा तैयार किया और फरमाया ये हलवा हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाओ और कहना कि हजूर ये हलवा मेरी माँ ने भेजा है। सुभान अल्लाह, मेरी माँ ने भेजा है। क्योंकि जब हजूर अलैहिस्सलाम को बताऊंगे तो हजूर अलैहिस्सलाम दुआएं देंगे, हजूर अलैहिस्सलाम दुआएं देंगे। मेरे आका वैसे भी दुआएं देते थे। अल्लाहु अकबर। एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम किसी सहाबी के घर के दरवाजे पे गए और आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत ये थी कि सलाम कहते। जब अस्सलाम वालेकुम कहा वो सहाबी दरवाजे पे खड़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हो तो पता न चले कि कौन आया है, ये हो नहीं सकता। अब उसने मुंह में कहा वालेकुम अस्सलाम। हजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। जब हजूर ने कहा तो उसने ऐसा कहा वालेकुम सलाम। फिर हजूर ने तीसरी मर्तबा अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने फिर ऐसा आवाज से वालेकुम सलाम कहा। हजूर की आदत थी 3 मर्तबा कहते और फिर जवाब ना आता तो वापस चले जाते। हजूर वापस पलटे तो सहाबी हजूर के पीछे भागे, हजूर के पीछे भागे और फरमाया मैंने जो 3 मर्तबा सलाम किया था तो हजूर की बारगाह में अर्ज की, हजूर मैंने 3 बार जवाब दिया, लेकिन मैंने ऊंचा जवाब इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं पहली मर्तबा ही ऊंची आवाज़ से वालेकुम सलाम कह देता तो आप दूसरी 2 मर्तबा सलाम न कहते। मैंने इसलिए ऐसा जवाब दिया ताकि आप बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहे। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने इसलिए कहा कि जाकर बताना कि हजूर दुआ देंगे, हजूर दुआ देंगे। तो कहा जाके हजूर अलैहिस्सलाम से कहना कि हजूर मेरी माँ ने भेजा है और हजूर आपको सलाम भी कहती थी। कितना खूबसूरत अंदाज है। और बताना कि ये अनस की माँ ने भेजा है और साथ कहना कि ये थोड़ा सांझराना है, कबूल कर लीजिए। कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जो माँ ने कहा था मैंने कह दिया। 3 बातें माँ ने कही थी। एक कहना कि हजूर मेरी अम्मी ने भेजा है, दूसरा हजूर आपको सलाम भी कहती थी और तीसरा हजूर ये मेरी जानब से थोड़ा सा नजराना है। हजूर ने फरमाया रख दो। फिर फरमाया उठो फलां को बुलाओ। हजूर ने बहुत सारे लोगों के नाम बताए। वदउली मन लकीता। और फिर फरमाया रास्ते में जो भी मिले उसको भी दावत दे देना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चला, जो हजूर ने नाम बताए मैंने उनको भी कहा और जो रास्ते में मिले मैंने उनको भी कहा। फरजातु फ़इदल बैतु खासुन बि अहलिही। कहते हैं जब मैं वापस पलटा तो हजूर का घर लोगों के हजूम से भरा हुआ था। कोई मिनिस्टर दावत दे तो लोग फूले नहीं समाते, बताते फिरते हैं आज मैंने मिनिस्टर की शादी पे जाना है। जिसको मिनिस्टर बुलाए, जिसको MMPA बुलाए, जिसको MNA बुलाए तो वो खुशी से फूले न समाए आज फलां घर मेरी दावत है। फिर उनकी खुशी का आलम क्या होगा जिसकी दावत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है। तो कहते हैं जब मैं वापस पलटा तो घर लोगों से भरा हुआ था। ताबी जिसने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना वो कहते हैं मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि लोग थे कितने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे 300 के करीब होंगे। मैं ऐसे गया और ऐसे पलट के वापस आ गया और जब वापस आया तो हजूर का घर भरा हुआ था। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो मैंने देखा कि फ़राअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यदैहि अला तिलकल हैसा। कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते बरकत उस प्याले पे रख दिया, उस हलवे पे अपना दस्ते शिफा, दस्ते नूर, दस्ते बरकत, दस्ते रहमत इस प्याले पर रख दिया और
وَتَقَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کیا۔ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھتا تو نہ رکھ، اس کو اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه، فرمایا 10 آتے جاؤ اور اس سے کھاتے جاؤ، 10 آتے جاؤ اسے کھاتے جاؤ۔ وَيَقُولُ لَهُمْ اذْكُرُوا اسم اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِيهِ، اور ہر شخص اللہ کے نام لیتا جائے، اور ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ کہتے ہیں لوگ سیر ہو گئے، ایک گروہ جاتا تو دوسرا آ جاتا، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ فقال علی یا انس ارفع، حضور نے فرمایا انس پیالہ اٹھا لو۔ فرفعت، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں حین وضعت کان اکثر ام حین رفعت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب پیالہ رکھا تو حلوہ اس وقت زیادہ تھا، یا جب اٹھایا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا، حضور کا دست شفا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفا میں سے ہیں، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفا کے طالب علم ہیں، جو حضور علیہ السلام بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا، اور حضرت اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سینے میں علم کود کود کے بھر دیا۔ کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا لیکن بھول جاتا تھا۔ پھر ایک نے عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا۔ فرمایا ابسط رداءک، فرمایا چادر پھیلا لو، حضور نے فرمایا چادر پھیلا لو، چادر بچھی، تو حضور نے کوئی چیز ڈال دی، فرمایا سمیٹو اور سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا، پھر جیسے وہ سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پوچھی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ اتنی بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مسجد نبوی میں جا کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی گزرتا مجھے دیکھے، کوئی گزرتا ہوا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور میرے پیاس کے اثر دیکھے گا تو میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی، لیکن جو بھی آتا سلام لے کر گزر جاتا، کسی نے اس پر غور نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا، میرا خیال تھا یہ آیت بھی بتائے گی اور ساتھ مجھ سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میری کیفیت بھی جان جائیں گے۔ انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے۔ میں پھر پریشان۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ کہا میں بیٹھا تھا کہ قلب نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے حضور علیہ السلام سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر میرے پیچھے آ جاؤ، فرمایا پھر میرے پیچھے آ جاؤ۔ حضور نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آئی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں
ان کو بھی بلا لا. میرے صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پیار نہیں ہے، جو باقی خادم ہیں ان سے بھی پیار ہے. آقا تو سب کے ہیں. وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کہتے ہیں میں گیا ان کو بلا لایا، پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ. میں نے اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے. میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. مجھے تسلی ہو گئی. میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، تیسرا آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقع نہیں ہوئی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کون باقی ہے؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ہے، ایک آپ باقی ہے اور ایک میں باقی ہوں. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. تو میں نے پیا. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ کیا، مجھ میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی کہ میں پیوں. تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جان کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ہریرہ کے ساتھ کیسا تھا وہ جام شیری جس سے 70 صحابیوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. اعلیٰ حضرت کی خوشی جو اٹھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیری جس سے 70 صحابیوں کا منہ سے 70 صحابیوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. 70 آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے. میرے استاذی دودھ کو پی گئے. تو کتنی محبت بھری بات ہے. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہتے ہیں کہ ایک دن حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم علیہ السلام وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور پانی نہیں ہے تو اس لیے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے کوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دیا. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. اندر ڈال دیا. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداہ فی الراقوات. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس برتن میں اپنے دست شفا ڈال دیا. فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون. حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے تھے. فقالا فشربنا وتوضأنا. کہا ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا. قیلا لجابر کم کنتم. راوی نے حضرت جابر سے پوچھا تم لوگ کتنے تھے؟ قال لو کنا 100,000 لکفانا. کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا. کنا 15,000 لیکن ہم تھے 1500. ہم تھے 1500 لیکن اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا. یہاں اعلیٰ حضرت کا اسلوب دیکھیے. آپ فرماتے ہیں انگلیاں میں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوٹ کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. یہ اعلیٰ حضرت جو مٹھے تھے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ جنگ مؤتہ پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کیا. یہ 8 ہجری میں جنگ ہوئی. 7 یا 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000. ہرقل کے سپاہیوں کی تعداد 1,00,000 تھی. جو ہرقل تھے ان کی 1,00,000 تعداد تھی. 3,000 1,00,000 کے مقابلے میں آئے. شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور علیہ السلام مدینے میں ہے اور آقا کریم علیہ السلام یہاں بیٹھ کر جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اخذ الرایۃ زید
فاصیبا فرمایا اب جھنڈا حضرت زید نے پکڑ لیا، پھر فرمایا وہ شہید کر دیے گئے۔ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں، حضور بیٹھے مدینے میں ہے۔ یہ نقشہ جنگ مبتہ کا جو شام کے علاقے میں پڑتی ہے جنگ مبتہ، یہ وہاں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر حضور نے فرمایا ثم اخذ ابن رواحہ فاصیبا، پھر فرمایا جھنڈا عبداللہ ابن روحہ نے پکڑا، فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، یعنی خالد ابن الولید کہتے ہیں، فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، فتح عطا فرما دی۔ اسی طرح بیٹھے مدینے میں نظر کہاں ہے حضور کی؟ جہاں مبتہ کی جنگ ہو رہی ہے، شام کے علاقے میں واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اللہ نے اسلام کو فتح دی، اور 3000 مجاہدوں نے ایک اللہ کے دانت کٹھے کر کے رکھ دیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ اسی موقع پر کہا گیا، اسی موقع پر کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی، 8 تلواریں توڑی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت ہے، جو تلوار توڑتا ہے وہ کثیر لوگوں کو مارتا ہے۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی۔ کتنی؟ 8 تلواریں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑی۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری زندگی یہ آرزو رہی کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے۔ اللہ کی تلوار کون توڑتا ہے؟ اللہ کی تلوار کون توڑتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہ ہوئے، کسی جنگ میں بھی شکست ملی۔ ایک موقع پر جبلہ بن ایہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی، ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یکبار کی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، چنانچہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا، پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک بال جو میرے پاس تھے، جو میں نے ٹوپی میں سلائی کیے ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں وہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی، آج میں ٹوپی گھر بھول آیا، اور یہ مصیبت جو ہم پہ پڑی ہے اس لیے ہے کہ آج حضور علیہ السلام کا معجزہ نما بال میرے پاس نما بال حضور میرے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کی حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی ہے اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، خالد کی مدد کو پہنچے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ حضرت خالد پہ مشکل آ گئی ہے، میں نے کہا اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی،
میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی تھی۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید محاذ پہ ڈٹے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب اللہ، ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد آئے جو دشمن کے لشکر کو پہنچے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے پستے کاٹ رہے ہیں؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا انا جو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرما دی۔ یہ حضور کے منہ مبارک کا معجزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 350 سال زندگی پائی۔ ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت میں کرتا تھا، جب آخری وقت آیا تو اس نے مجھے کہا تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن تو اب غموریہ چلا جا اور وہاں ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کر، تجھ کو کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس کی وفات کے بعد میں نے اس کی تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا۔ ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی۔ جب وہ فوت ہونے لگے اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے جانے لگا ہوں، تو نے میری بہت زیادہ خدمت کی، میں تجھے ایک پتے کی بات کہتا ہوں، میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، اب تو مدینے میں چلا جا، نبی آخر زمان کی ہجرت گاہ ہوگی اور وہاں جا کر انتظار کر، اب وہ آنے والے ہیں۔ دیکھو یہودیوں کو بھی علم تھا، جو یہودی صحیح علم جانتے تھے وہ ہمارے نبی کی باتیں بتا رہے ہیں کہ نبی آنے والے ہیں، ان کے آنے کے وقت بالکل، وہ کہہ رہا ہے حضرت سلمان فارسی کو، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے؟ کوئی اور شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی اور شخص بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا، راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ تم مجھے ساتھ لے جاؤ، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے گرفتار کر لیا اور مدینے کے قریب آ کر مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے کہا مجھے غلامی قبول ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طلع البدر علینا کی آواز آنے لگی، چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ یہودی نے سمجھا کہ غلام بھاگ گیا ہے، اس نے بھاگ کے مجھے پکڑ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرا جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا ہے۔ تو پھر میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ میں نے کہا حضور صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئی اس ٹائم، اب تیسری نشانی کا انتظار ہے۔ حضور مہر نبوت کو چھپا کے رکھتے تھے، جو مہر نبوت تھی حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان چھپا کے رکھتے تھے۔ میں طاق میں رہتا تھا، ایک دن ایک جنازے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، میں تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مونڈے سے ہٹا دی، فَأَلْقَىٰ لِي رِدَاءَهُ، اپنی چادر میری جانب پھینک دی حضور نے،
وقال انظر الی ما امرت بہ، جو تجھے بتایا گیا ہے، حضور نے فرمایا جو تجھے بتایا گیا ہے دیکھ لے، جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے۔ فرأیت خاتمت بین قدفیہ مثل بیضۃ الحمامہ، تو پھر میں نے حضور علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھ لی، اور ایمان کی دولت سے مال و مال ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت مدینے کے لیے رختے سفر باندھتے ہیں، راستے میں عاتقہ بن خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور نے وہاں رک کر اس کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ تو اس خاتون نے کہا لو کان عندنا شیء، ہم دیہاتی لوگ ہیں حضور، اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتے۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے حسین آ گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک لاغراور کمزوری بکری باندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس کو دودھ دھو لیں، اگر تم اجازت دو اس کو دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیاں نہیں ہیں حضور، گودا نہیں ہے، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریڑھوں کے ساتھ نہ چلی جاتی۔ فرمایا تم اجازت تو دے دو۔ کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بکری کو کھولا، حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دستے شفاعت، دستے رحمت، دستے برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور علیہ السلام نے ہاتھ آیا، اس نے بھر بھری ٹانگیں چوڑی کر لی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی برتن لاؤ۔ اس نے برتن پیش کیا، حضور نے دودھ دھویا تو بھاگ اٹھے، جاگ اٹھے، اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ کے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تالیاں، معبد کی گھر کی تھالیاں میں معبد اور اس کے ایک بچہ تھا، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں برکت دی اور چل نکلے۔ معبد کو حضور علیہ السلام کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور علیہ السلام کا حسن جمال میں کھو گئے۔ یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ کون کدھر سے آیا، نام کیا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کو ریڑھوے لے کر واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور اترتا دیکھا۔ ایک بار وہ جدھر گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ نشور وحد علی کا ایک لہجہ دیکھی، اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ جس درخت کے نیچے، جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ رکے تھے، آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ معبد کا شوہر کہتا ہے کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں جو رونق ہے، جو تازگی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ معبد کو حضور علیہ السلام کا نام تو پوچھنا یاد نہ رہا، اس نے اپنے طور پر حضور علیہ السلام کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ سبحان اللہ، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا؟ معبد حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتی ہیں، میں نے ایک شخص دیکھا ہے جس کا رنگ نکھرا ہوا ہے، جس کا چہرہ چمک رہا تھا، کیا بتاؤں رنگ حسین تھا، آبرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمنگی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا۔ میرے شوہر میں کیا بتاؤں
کہ وہ مبارک کیا تھا، بس اتنی بات سن لو، وہ اتنا حسین تھا جب کوئی اسے دور سے دیکھتا تو حسین نظر آتا، قریب آ کر دیکھتا حسین نظر آتا۔ معبد نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، مبارک کا حلیہ کیا، مبارک کا حلیہ بیان کا۔ معبد حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا، امی وہ بکری والی بات تو سنائی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بکری والی بات تو سنائی ہی نہیں، وہ جو بکری کی پوست پر ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے، وہ تو بات نہیں سنائی۔ اللہ اکبر۔ ابو معبد کہتا ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے میرے سے، جب مبارک آیا تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس کو میں نے بھی دیکھنا چاہتا تھا، اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا۔ اب اس نے بھی ضد کر لی، میں دور لے کے نہیں جاؤں گا، قریب رہا کروں گا، کبھی مبارک آئے تو مجھے بلا لیں گا۔ اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کرتے ہیں۔ ابو معبد کہتا ہے کہ ایک بار جائیں جن لوگوں نے مدینہ نہ دیکھا ہوتا، وہ کہتے ہیں ایک بار مدینے بلا لے مولا، پھر بھاویں جان کٹ لیں۔ اور جنہوں نے دیکھ لیا ہوتا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بار بار بلا۔ ابو معبد کی جذبات یہ تھے کہ ایک بار ہی دیکھ لوں، لیکن معبد کہتی تھی کہ کاش روز ہی گزرے مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے۔ ایک دن معبد سواد سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، نہ ملا تو آگے بڑھ گئی، آگے شہر مدینہ میں جا پہنچی۔ سواد خرید جو سامان تھا گھر کا راشن، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، خرید رہی تھی۔ بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ بچے نے جب دیکھا تو تڑپنے لگا اور اس کے لفظوں میں بے ساختگی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اے امی، اس دن مبارک کے ساتھ جو بندہ تھا یہ جا رہا ہے۔ سامان چھوڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور پوچھا کہ مبارک کہاں ہے؟ تم تو مل گئے ہو، مبارک کدھر ہے؟ اب نام اپنے طور پر ہی رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس مبارک کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا وہی جس نے بکری کی پوست پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ کہا وہی جس نے ہماری بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا، دودھ سے سارے گھر کے برتن بھر گئے تھے۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے کہا آؤ میں تمہیں ان کے محبوب کے ڈیرے پہ لے چلوں۔ حضور علیہ السلام صحن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی تڑپ میرے اندر کی۔ یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور برکت لوٹی۔ حضور نے اسلام دیا اور انہوں نے قبول کیا، واپس پلٹے گھر آئے۔ شام کو ابو معبد کے گھر آنے کا جب وقت ہوا تو ماں کہتی تھی کہ بیٹے تو خاموش رہنا، میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو۔ بیٹا کہتا نہیں امی، مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بتانا ہے ابو کو، کہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شام کو جب ابو معبد آیا، یہ دونوں بتانے لگے۔ وہ پہلے ہی بول پڑا، کہا گھر پھر چمک رہا ہے، مبارک پھر آیا تھا۔ یہ کیسا مزاج ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ وہ مل کے آئی تھی، جیسے مل کے آئی تھی خوشبو بھی ساتھ لے کے آئی حضور کی۔ حضور کے ساتھ جو بھی ملا بس ایک بار اس کے اندر سے بھی خوشبو آئی۔ پھر آیا تھا حضور جس کے ساتھ ملتے تھے، اس کا گھر بھی جب وہ جاتا تھا گھر بھی روشن ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں، وہ محبوب جہاں جلوہ گر ہے ان کو دیکھ آئے ہیں۔ کہا کدھر رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے، پھر اگلے دن ابو معبد بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بکری معبد کے پاس عام المرادہ تک زندہ ہی رہی۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 سال آیا تھا جب قحط پڑا تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے۔
جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی تھی، کنووں کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے، حوض بھی خشک ہو گئے تھے، کہیں سے پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا، لیکن معبد کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا، اپنا دست برکت پھیرا تھا۔ یہ حضور کے ہاتھ کی اور حضور کی دست نور کی برکت ہے۔ یہ ہاتھ اٹھایا جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کا ہاتھ ایسا ہے، جب اٹھایا جائے، انگلی کا اشارہ کیا جائے، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھائے جائے تو سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ حضور جب ہاتھ سورج پہ اٹھا دے، سورج کی طرف انگلی کر دے، وہ پلٹ کر عصر کا وقت لے آتا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جدھر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر کائنات کا نظارہ ہے، جدھر ہاتھ حضور کے ہو جاتے ہیں ادھر کائنات کا نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔